کہ جموں کشمیر کا مسئلہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے. جموں کشمیر 1947 سے پہلے ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان سب اکٹھے رہتے تھے. ہندوستان اور پاکستان 14 اگست 1947 اور 48 کو بنے ہیں. ہماری ریاست ہزاروں سال سے موجود تھی. ہماری ریاست کو اختلاف تھا، 35 میں ہماری اسمبلی تھی. ہمارے پاس قوانین تھے. یہ تو 14 اگست اور 15 اگست 1947 میں بنے ہیں. ہم آج یہ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں اپنے بیانیے کو درست کرو. اگر تم سے سمجھتے ہو کہ مسلمان ہونے کے ناطے تم آزاد کشمیر سو کالڈ کے لوگ اور ویلی سری نگر کے مسلمان پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں تو پھر تمہیں یہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ تم جموں کے ہندو، جموں کے سکھ اور لداخ جو سب سے بڑا رقبے کا صوبہ ہے اس کے بوت کو یہ کہو کہ وہ ہندوستان کا حصہ نہ بنے. اور اگر جموں کا ہندو اور سکھ، ڈوگرا اور لداخ کا بوت یہ سمجھتا ہے کہ وہ مذہبی بنیادوں پر ہندوستان کے ساتھ وہ شامل ہو اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور ویلی کے لوگ پاکستان کے ساتھ شامل نہ ہوں تو پھر اس کے پاس بھی یہ کوئی جواز نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہبی بنیادوں پر ہم تقسیم ہم نہیں ہوں گے. پاکستان اور ہندوستان دو ریاستیں ہیں. جموں کشمیر کے لوگ آج یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان ہماری ریاست سے نکل جائے. عالمی دنیا کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنے دے. ہم اپنی ریاست جہاں کا جو ڈوگرا ہے، جو مسلمان ہے، جو سکھ ہے، جو لداخ کے اندر بود ہے، وہ اس ریاست کا باسی ہے. اس سے اس کا حق ملکیت، حق زندگی نہ ہندوستان کا کوئی ظالم چھین سکتا ہے، نہ پاکستان کا کوئی ظالم چھین سکتا ہے، اور نہ امریکی سامراج چھین سکتا ہے. لیکن یاد رکھو، میں آج بھی بزرگوں سے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں بارڈر پہ چلو. میں نے کہا کس بارڈر پر لے جانا چاہتے ہو؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے تو پھر جموں کے ہندو کو یہ حق دے دو، پھر جموں کے سکھ کو یہ حق دے دو، پھر لداخ کے بدھ مذہب والے کو حق دے دو کہ وہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہو جائے. اور اگر آج تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں ایک آزاد، خود مختار، سیکولر کشمیر چاہیے جہاں پر ہندو بھی ہو، سکھ بھی ہو، مسلمان بھی ہو، بدھ بھی ہو، اور اس ریاست کے اندر ہم ایک آزادانہ برطانیہ کی طرح، یورپ کی طرح، جن ممالک میں جن میں آج آپ کے بچے جا رہے ہیں، ہم ایک آزادانہ قانون بنا کر برابری کی بنیاد پر رہے. مذہب سب کا ہو، اپنا اپنا، اور ریاست کا کوئی نہیں ہونے لگا، کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ یاد رکھو کہ اب کی بار ہندوستان نے آج وار کر دیا ہے اور اس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی شامل ہے. کل یہ اس طرح کریں گے. گلگت بلتستان میں انہوں نے پہلے سے وائلیٹ کیا ہوا ہے، وہاں پر آج ہر جا کر زمین خرید سکتا ہے. آج ہندوستان نے ان کو دیکھ کر جموں اور لداخ کا فیصلہ کر لیا ہے. ریاست سے وہ جو قانون جو ہماری شناخت کا تھا وہ ختم کیا ہے. لہذا اگر آج ہم نے ان کے خلاف اور ان کے خلاف یہ کل خاموشی دیکھ کر آپ کے نیلم، آپ کے جیلم کے ساتھ، یہ جو میرپور ہے اس کو جیلم کے ساتھ ملائیں گے، یہ ہمارا جو یہ علاقہ اس کو مری کے ساتھ ملائیں گے، اور مظفر آباد کو ایبٹ آباد کے ساتھ ملائیں گے، اور انہوں نے تو جموں کو ملا دیا ہندوستان کے ساتھ، لداخ کو ملا دیا ہندوستان کے ساتھ. تو کیا تمہیں یہ قبول ہوگا؟ کیا ہزاروں سال سے اپنی اس ریاست کو پھر تقسیم کرو گے، یا پھر یہ دیکھو گے کہ اپنی شناخت کھو کر، اپنے وسائل کھو کر، اپنے دریا کھو کر، اپنا سب کچھ کھو کر ان کے لیے تم استعمال ہوتے رہو گے؟ آج یہ ہم اپنے لوگوں کی طرف سے یہ بیانیاں دینا چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے ہم خلاف نہیں ہیں، ہندوستان اور پاکستان کے غریبوں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہندوستان اور پاکستان کے غریب لوگوں ہمارا ساتھ دو. ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا تمہارے ساتھ کیا بیر ہے؟ تم جب چاہتے ہو دلی میں اور واگا میں کوئی گولہ نہیں گرتا، شادہ میں گولہ گرتا ہے، اس پار گولہ گرتا ہے مرتا جموں کشمیر کا باسی ہے، اس پار گرتا ہے مرتا جموں کشمیر کا باسی ہے. ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہم سیالکوٹ اور دلی میں نہیں چاہتے. ادھر تمہیں اگر بم مارنے کیوں نہیں مارتے ہو؟ لیکن 70 سال سے ادھر نہیں مارتے، لیکن ادھر جموں کشمیر کے باسیوں کو تم ہر روز
ہماری زندگی تباہ کرتے ہو. ہم نے تمہارا کیا کھایا ہے؟ ہمارے پانی تم دونوں مل لے کے گئے, ہمارے دریا تم لے کر گئے, ہمارا سب کچھ تم استعمال کر رہے ہو. ہم تو اپنی آزادی مانگتے ہیں, ہم تو اپنی 47 سے پہلے ایک شناخت مانگتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کرۂ ارض پر تمہارے نقشے سے پہلے تاریخ کہتی ہے کہ ہم ایک ریاست تھے, ہم ایک ملک تھے, ہم ایک وحدت تھے. ہم تم سے تمہاری وحدت نہیں چینتے, ہم ایران سے کچھ نہیں چینتے, ہم پاکستان انڈیا سے کچھ نہیں چینتے. ہم کہتے ہیں چین اپنا ملک بن گیا ہے. ہم کہتے ہیں عرب 52 عربی بولنے والے مسلمان اگر ایک ایک الگ ملک ہے, اگر کوئی تم سے اپنا بنگلہ دیش الگ ہو کر ایک ملک ہے, تو ہم جو تمہارا حصہ نہ پہلے ہندوستان کے آئین کا حصہ تھے, نہ 73 کے آئین کا حصہ ہم تھے, ہم 37 میں متنازع تھے, تو ہم سے ہماری زندگیاں کیوں چھین رہے ہو؟ کیوں ہمیں روز مار رہے ہو؟ کیوں ہمارے پانیوں کے لیے؟ ہم کہتے ہیں, ہاتھ جوڑتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے محنت کشوں سے, ہندو مسلمان سکھ بودھ عیسائیوں سے, کہ خدا را جموں کشمیر کے باسیوں کا آپ درد سمجھو. گلگت سے لے کر لداخ تک, بلتستان سے لے کر جموں تک, میر پور سے لے کر کٹھوعہ تک, ہم جموں کشمیر کے باسی, ہم ہندو مسلمان سکھ عیسائی کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں, کسی دنیا کے خلاف نہیں ہیں. ہم اپنی شناخت چاہتے ہیں. ہم نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں ہندوستان اور پاکستان ہماری ریاست چھوڑ کر ہم تمہارے درمیان یہاں پر ایک بفر زون بنائیں گے. ہم تم دونوں ملکوں کے درمیان سوئٹزرلینڈ کی طرز کی ریاست چاہتے ہیں. ہم دونوں کے لیے امن چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے تمہارے لوگ بھی بھوکے مرے. ہم نہیں چاہتے تمہارے بھی ایٹم بم اور گوری اور پرتھوی جہاں پر عام آدمی غربت سے مر رہا ہے, ہم نہیں چاہتے کہ تم بھی مرو. لیکن تم آئے روز ہم پر ظلم کیوں کرتے ہو؟ آئے روز ہم سے ہماری ریاست چھیننے کی کوشش کرتے ہو. جموں کشمیر کے باسیوں, نوجوانوں, یاد رکھو, ہندوستان اور پاکستان اب اس ریاست کے 10 ٹکڑے اور کریں گے. لیکن کیا آپ ہزاروں سال کی تاریخ, اپنے پرکھوں کی تاریخ, جنہوں نے کھانے کھچوا لی تھی ایک دوسرے کو دیکھ کر, وہ بھول گئے ہو؟ وہ اس وقت بھی پنجاب کے ڈوگرے تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نئی جموں کشمیر ریاست گلگت بلتستان لداخ ناقابل تقسیم اکائی ہے. اس کا فیصلہ اس کے رہنے والے لوگوں نے کرنا ہے, اس کے اندر بسنے والے تمام مذاہب کے لوگوں نے کرنا ہے. ہم ہندوستان کی لڑائی پاکستان کے ساتھ نہیں لڑیں گے, پاکستان کی لڑائی ہندوستان سے نہیں لڑیں گے. ہم ہندوستان سے اسلحہ لے کر پاکستان کے خلاف نہیں لڑیں گے, پاکستان سے اسلحہ لے کر ہندوستان کے خلاف نہیں لڑیں گے. ہم ان دونوں سے اسلحہ لے کر دونوں کے مفادات کے لیے نہیں لڑتے. ہم کہتے ہیں ہماری جان چھوڑو, ہمیں رہنے دو, ہمیں آزادی دو. یہ ہمارا خوبصورت ملک, یہ ہماری خوبصورت دھرتی, صرف 1 کروڑ آبادی پورے جموں کشمیر کی, دنیا میں در بدر, یہاں کا نوجوان پریشان, معصوم پریشان, خوبصورت دھرتی کے اندر ہم بے روزگار, ہم بے توقیر, ہمیں ڈسپنسری میں اثر نہیں. اور آج